الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم. مثل الذین پچھلی آیت کے اندر خرچ کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط کیا ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اب مال کے قبول ہونے کی شرائط کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ شرائط اللہ نے بیان فرمائی ہیں پچھلے رکوع کے اندر اور کچھ آگے آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جو مال تم خرچ کرتے ہو اس کے واسطے اس مال کے خرچ کرنے کے لیے کچھ شرائط، اگر شرائط پائی گئی تو پھر تمہارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہوگا. ان تمام شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اعمال کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے. جتنے بھی اعمال ہیں، خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، حج کرنا ہے، ان تمام اعمال کے لیے بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہے تو صدقہ خیرات قبول ہوگی. تو پہلی شرط اور بنیادی شرط وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو نماز بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے، روزہ اور حج بھی قبول ہے. تو جو بھی نیکی کرو گے قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو بھی نیکی کرو گے قبول کروں گا. اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں. 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال راہ کی طرح ہے کہ آندھی کے دن، زور والے جھکڑ کے دن، اس پر زور کی جب ہوا چلے تو اسے اڑا کر کے لے جاتی ہے اس راہ کو، کیونکہ اس میں ٹھہرنے کی قوت اور طاقت تو ہوتی نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو لوگ بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان کے اعمال بھی ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر رات کے ڈیر کی طرح ہے. مثلا کوئی کافر ہے، 1000 نیکیاں بھی کر لے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال باطل، بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں. کافر اچھے کام ضرور کرتے ہیں بس، لیکن کہ اچھے کاموں کا فائدہ نہیں ہے. اسپتال بھی بنائے ہوئے ہیں، سڑکیں بھی بناتے ہیں، پل بھی بناتے ہیں، اور بھی رفاع عام کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے بڑھ گئے ہیں کاموں سے. تو قطع نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں ہے ان کے خرچ کرنے کا فائدہ ان کو عند اللہ نہیں مل سکتا. تو جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا ہمیں ان کا اجر نہیں ملے گا کافر کے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کفر کی حالت میں جو کام کرتے ہیں وہ رات کے ڈیر کی طرح ہے، ان کو کچھ اس کا فائدہ نہیں ملے. تو اعمال کی بنیاد ایمان ہے. ایمان میں جتنی قوت ہوگی عمل اتنا ہی وزنی ہوگا. پہلی شرط. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے ایمان کے بعد اخلاص. اخلاص یاد رکھنا، اس بات کو توجہ سے سننا کہ دوسری جو شرط ہے وہ اخلاص ہے. اگر عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر ریاکاری کے لیے ہے، جیسے کوئی اپنی نماز پڑھتا ہے، عام حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعتیں 2 منٹ میں پوری کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہاں پر آ گئے یا اپنے استاد کے سامنے آ گئے، یہاں پر آ کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اور جناب آپ کو اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بی بی جی صاحب بھی دیکھ رہی ہیں، اور بڑے اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں.
آپ نے اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کیا ہوا کہ آپ نے وہ 4 رکعتوں کے لیے 15 منٹ لگا لیے ہیں. اب نیت کیا ہے کہ جی مجھے بس فلاں آدمی، مجھے فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب مجھے بڑا ولی سمجھے کہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں. تو اب یہ نماز کے اندر گویا ایک درجے کا شرک آ گیا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنے کے اخلاص ختم ہو گیا، کسی اور کے لیے نماز پڑھ لی ہے. تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے لیے نماز پڑھی تھی اس سے جا کر کے اپنا بدلہ لے لو. تو کتنی محرومی کی بات ہوگی. تو اس لیے ایمان کے بعد دوسری شرط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کی بنیاد پر ہی سارے کام پرکھے جاتے ہیں. اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اگر عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اجر ملے گا، ریاکاری کے لیے ہے تو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ہے، اس آدمی کی طرح ہے جس نے خرچ کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ برباد ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا یہ اس کے لیے وبال اور گناہ ہے. 2 شرطیں ہو گئی ہیں. اور تیسری شرط اتباع سنت ہے. بنیادی شرطوں کے بعد تیسری شرط جو کہ بنیادی ہے یہ بھی اتباع سنت ہے. یعنی اگر عمل سنت کی پیروی میں ہوگا تو قبول ہوگا. اگر ظاہری طور پر عمل اچھا نظر آتا ہے مگر سنت کی مہر اس پر لگی ہوئی نہیں ہے تو وہ عمل بھی برباد اور بیکار ہے. تو ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، اگر یہ 3 شرطیں موجود ہیں تو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں. پھر مال کے لیے شرط بھی کیا ہے؟ آگے مزید جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے شرط حلال اور طیب کی بیان آپ نے کل پڑھی ہے، سنی ہے. حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. حلال ہونا بھی ضروری ہے اور پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے. حرام کے مال کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. عام حالات کے اندر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا اجر ملے گا. اب مثلا ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی 10 نیکی لکھی گئی. اسی طرح ایک مرتبہ کسی مسلمان بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم، 10 نیکیاں مل گئی. یا سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 نیکیاں مل گئی. اور فی سبیل اللہ کی مد کے اندر ادنا نیکی جو ہیں وہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں اور فی سبیل اللہ یہ کافی اس سے مزید آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، جو حضرات دین کا علم حاصل کرتے ہیں، طالب علم ہیں، ان پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے والے کو 1 پیسے کا 700 روپے آ جاتی ہے. 700 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے. 1 روپے کا 700 روپے کے حساب سے ملے گا. یہ ادارہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور یہی تعاون کرنے والوں کے تعاون سے چلتا ہے. تو یہ لوگ تعاون بھی کرتے ہیں لیکن جو اگر مدرسے کے اندر تعاون کرتے ہیں تو یاد رکھنا اس بات کو کہ 1 روپیہ دیں گے 700 روپے اس کا اللہ کے ہاں جا کر کے ملے گا. دنیا میں نہیں، یہاں بھی اللہ دیں گے، مصیبتوں کو ڈال دیں گے، پریشانیوں کو، لیکن وہاں پر ضرور ملے گا. یہ ادنا درجہ ہے. زیادہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے 1 قدم بھی رکھے گا تو اس کو 700 نیکیاں ملے گی. 700 نیکی اس کو علم حاصل، آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو 1 قدم پر 700 نیکیاں مل رہی ہیں. تو مثال کے طور پر صبح گھر سے چلیں، یہ ارادہ لے کر کے چلیے ہم کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے قرآن پاک کا درس سننا ہے، حدیث شریف کا درس سننا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو 1 قدم پر 700 نیکیاں ہیں اور قدم دونوں طرف کے شمار ہوں گے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے دونوں طرف سے. تو اگر کسی آدمی نے کرایہ خرچ کیا ہے اس کے قدم تو نہیں لگے، بائک پر آیا ہے قدم تو نہیں لگے، تو تیل تو ڈلوایا ہوگا، پیٹرول تو ڈلوایا ہے، جتنا خرچ کیا ہے 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو ملے گا. فی سبیل اللہ کی دوسری مت جو ہے وہ تبلیغ دین ہے. دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا ہے تو جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا سفر، ان پر خرچ کرنا یا پر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کی مت کے اندر آتا ہے. اور فی سبیل اللہ کی تیسری قسم جہاد ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے لڑنا. جہاد بھی اسلام کا جز ہے کہ جس طرح تبلیغ ایک شعبہ ہے اسی طرح سے جہاد بھی ایک شعبہ ہے. تو فی سبیل اللہ کی تیسری مت ہو گئی. اور چوتھی جو مت ہے باطل کی تردید کے لیے تحریر کرنا، تقریر کرنا،
قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے جہاد کرنا. اسی طرح سے جو لوگ دین کی حمایت میں چندہ دیتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ کی بد کے اندر آتے ہیں. یا جو لوگ حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے اس کے قدم بھی فی سبیل اللہ کے اندر اس کی فی سبیل اللہ کے بد کے اندر آتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو, اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو کوئی آدمی بھی معمولی یا کم تر نہ سمجھے. اور پھر دوسری مثال کی مثال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. یہ مثال پچھلے رکوع کے اندر آپ نے پڑھ لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے بے شمار قسم کے درجات ملتے ہیں. ایک ایک پودے کے ساتھ 700 8 خوشے بھی ہوتے بعض دفعہ, اور ایک ایک خوشے سے 100 سے زیادہ دانے بھی نکلتے ہیں. تو کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا ہے, اللہ نے اسے جو پودا اس کا اگایا ہوا ہے اس کے ساتھ خوشے لگے ہوئے ہیں, ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو آدمی, اس کو اسی طرح سے سمجھو کہ جو بھی نیکی کرے گا وہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, تو مزید بھی زیادہ کر دیتا ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر دوسرے جو لوگ ریاکار تھے ان کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دے دی ہے. ان کی کیا مثال دی کہ ان کے لیے ایک چٹان کی طرح, چٹان کے اوپر آدمی نے لا کر کے گندم بو دی ہے, کاش کر دی ہے, یا کوئی اور چیز لگا دی ہے, پتھر پر لگائی ہے, چٹان پر لگائی ہے, اور مٹی کی اس وجہ سے لگائی ہے. اچانک بارش ہو گئی تو کیا وہ سارا کا سارا کیا کرتا اس کا ختم ہو گیا ہے. تو ریاکار کی مثال اسی طرح سے ہے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا, اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی اجر ثواب بالکل بھی نہیں ملتا ہے, بلکہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اب یہاں سے بھی خرچ کرنے کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا خرچ کرو تم من طیبات پاکیزہ چیزیں, ما کسبتم وہ جو تم نے کمائی, ما کسبتم اپنے اعمال سے جو تم نے کمائی ہے وہ خرچ کرو. ما کسبتم وہ جو تم نے کمائی ہے, ومما اور اس میں سے, اخرجنا لکم جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے, من الارض زمین میں سے, ولا تیمموا الخبیث منہ اور ارادہ نہ کرو ادنا چیز کا اس میں سے, گھٹیا چیز, خبیث چیز, ادنا چیز کا ارادہ نہ کرو اس میں سے. تنفقون کہ تم خرچ کرو, ولستم بآخذیہ اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. ادنا چیز, گھٹیا چیز جس کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو, اس کو تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو, ایسا ہرگز نہ کرو. الا ان تغمضوا فیہ, مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو, اس میں چشم پوشی کر لو. وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے دولت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو دولت خرچ کریں گے, مسلمان جو دولت اللہ کے راستے میں لوٹائیں گے, اس کا فائدہ خود اسی کو ملے گا. حمید تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, الشیطان یعدکم, شیطان تمہیں ڈراتا ہے, شیطان تمہیں دھمکیاں دیتا ہے, شیطان تم سے وعدے کرتا ہے الفقر, غربت کا. مال دو گے, پیسہ دو گے, غریب ہو جاؤ گے, خود بیکاری بن جاؤ گے. شیطان اس قسم کے وعدے کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے الفقر, غربت سے. ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ, اپنی طرف سے مغفرت کا, وفضل اور فضل کا. واللہ واسع, اللہ تعالیٰ واسع کشائش والا ہے, وسعت والا ہے, علیم جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت, اللہ تعالیٰ حکمت عنایت فرماتا ہے, من یشاء جس کو چاہتا ہے, ومن یؤت الحکمت اور جس کو دانائی ملی, جس کو حکمت مل گئی, دے دی گئی, فقد اوتی خیرا کثیرا, تو بس تحقیق دے دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی, خیرا کثیرا, بہت زیادہ بھلائی اس کو دے دی گئی. وما یذکر, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے, الا اولو الالباب, مگر عقل مند, جن کی عقل ہوتی ہے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم, اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو, من نفقت, کوئی بھی خرچہ, او نظرتم من نظر, یا کوئی نظر مانتے ہو, نظر ماننا, فإن اللہ بے شک اللہ تعالی یعلمہ, اس کو جانتا ہے. وما للظالمین, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے, من انصار, کوئی مددگار, ظالموں کا کوئی معاون نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھ لیں بالکل واضح طور پر جو مثالیں دی ہیں یا جو باتیں ہمیں سمجھائی ہے خرچ کرنے کے متعلق کی ہے. پہلی بات تو یہ بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان والوں خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. تو گویا قبولیت صدقہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ صاف ستھری اور بہتر چیز اللہ کے راستے میں دی جائے, گھٹیا چیز نہ دی جائے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے یا اس کے بس میں نہیں ہے, جو اس کو اچھی نہیں لگتی ہے, جو ردی ہے, جو بالکل بیکار ہے, اس کو اللہ کے نام پر دے دینا. مفسرین
حضرات نے فرمایا طیبات کی تفسیر کے اندر دو چیزیں تفصیل سے بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مال حلال ہو، حرام مال سے ادا کردہ صدقہ قابل قبول، حرام مال سے کرو گے تو قبول نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی چوری، ڈاکہ، رشوت کا مال صدقہ کرتا ہے، کسی کی زمین ہتھیار کر کے اس کے بعد اس کو صدقہ کرتا ہے، تو وہ بارگاہ الہی کے اندر کیسے قبول ہوگا؟ ایسا کرنے سے الٹا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ جو اپنی حرام کمائی کی خوراک کھائے گا، لباس پہنے گا، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہوگا۔ تو طیبات کا ایک مفہوم یہ ہے، اور دوسرا طیبات کا مطلب یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہتر ہو، نکمی، ردی، بیکار چیز نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی جائے اور کم تر چیز، گھٹیا چیز صدقہ اور خیرات میں دے دی جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے گچھے اپنے لیے محفوظ کر لیتے رکھ لیتے ہیں، اور بیکار رقم میں جو گچھے ہوتے ہیں، خوشے ہوتے ہیں، اصحاب صفہ کے لیے لٹکا لیا کرتے ہیں۔ تو جب تم خود ردی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ اسے کیسے پسند کرے گا؟ لہذا صدقات، زکات میں بہتر اور اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ گھٹیا۔ دینے والا تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، براہ راست محنت کر کے انسان البتہ محنت کر کر کماتا ہے، تو براہ راست محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک ذریعہ جو انسان کا آمدنی کا ہوتا ہے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو اس دیے ہوئے مال میں سے انسان اچھا مال اللہ کے راستے میں دے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں عشر مراد ہے۔ یہاں پر گندم، چاول، مکئی، باجرہ وغیرہ جو بھی چیزیں انسان زمین کے اندر پیدا کرتا ہے، لگاتا ہے، اس میں سے عشر آئے گا۔ اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو زمین وہ ہوتی ہے جو بارانی ہوتی ہے، اور ایک نہری زمین ہوتی ہے۔ اللہ ایک جس کو اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں عام طور پر گندم وغیرہ، جس میں پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مالوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بارشوں کے ذریعے سے اس کو اگاتے ہیں، تو اس کے اندر عشر ہے۔ اور ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو نہری زمین ہوتی ہے، جس کو مالک کو جس پر محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے اندر 20واں حصہ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات کو فنعما ہی تو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر صدقات کو تم ظاہر کرو گے، صدقات ظاہر کر کے دو گے فنعما ہی تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم چھپا کر دو تو خوب تر ہے، یہ بھی زیادہ اچھا ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر کے دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 روپے کی چیز دے دی اور ساتھ عوام کو، محلے کو، پوری گلی کو بلا لیا، آؤ آپ کی میں تصویر نکالتا ہوں 10 روپے کی چیز دے کر۔ ہمارے جیسے اور ایسے 10-20 روپے کی 100-200 کی چیز دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی تصویر بھی کھنچوا لیتے ہیں اور فیس بک پر بھی دے دیتے ہیں، پوری دنیا دیکھے 10 روپے کی چیز کو۔ غلط ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم اس کو دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو، اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لیسا علیکا ہداہم، اب آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا علیکا نہیں ہے آپ کے ذمے ہداہم ان کی ہدایت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر بھلائی، خیر مال کو بھی کہتے ہیں بھلائی، یہاں پر مال کے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین فقراء کے لیے صدقات کی بات کی جا رہی ہے، کس کو دیے جائیں صدقات، کن کو دینے چاہیے، وہ بیان ہو رہے للفقراء الذین ان فقیروں کے لیے ہے، ان محتاجوں کے لیے ہے، الذین احصروا جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، ضرباً چلنے کی فی الارض زمین میں، یحسبهم الجاہل انہیں ناواقف لوگ سمجھتے ہیں، یحسبهم ان کو سمجھتے ہیں، الجاہل ناواقف لوگ، اغنیاء مالدار، عام جاہل جو لوگ ہیں ایسے غریب فقیر قسم کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے،
مانگتے نہیں نا، تو نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے. تعرفهم، آپ ان کو پہچانیں گے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، لا یسألون الناس، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر، لپٹ کر یا چمٹ کر. الحاف کے معنی لگ کر کے پیچھے سوال کرنا مانگنا اس کو کہتے ہیں الحاف. ما تنفقوا من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، پوشیدہ طور پر، جو لوگ اپنے مالوں کو دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں پوشیدہ، وعلانیۃ، اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو مخفی صدقہ کے فائدے کیا ہیں؟ ان تبدوا الصدقات سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اگر تم ظاہری طور پر صدقات دو تو یہ بھی اچھا ہے. اگر دینے والے کی نیت ریا کی نیت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ رب میرے سے راضی ہو جائے، تو اس طرح صدقہ پورا صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ظاہری طور پر، کیونکہ ریا کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، تو اس لیے اس کو ثواب ملے گا. لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقات مخفی پر طور پر دو اور فقیروں کو، محتاجوں کو دے دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مخفی طریقے پر دینا بہت بہتر ہے. اس کے بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریا سے پاک ہوگا، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں. تو یہ جب سب کے سامنے کسی مستحق کو 1000 روپیہ زکوٰۃ دے گا تو دیکھنے والا چور ڈاکو حساب لگائے گا کہ اس نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کا دیا ہے تو 39,000 اس کے گھر میں پڑے ہوئے، لہذا وہ چوری ڈکیتی کا منصوبہ بنائے گا. تو اس لیے بھی بہتر ہے کہ اگر مخفی طریقے پر دے گا تو ان کے شر سے بھی بچ جائے گا اور محفوظ رہے گا. تو یہ بھی بہتر ہے اس وجہ سے، اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری بات یہاں پر بھی یہ بیان فرمائیے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جو تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے، اس کا ثواب تمہیں ہی ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم نہیں خرچ کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود. ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، بہت زیادہ ہے، بے تکا قسم کا سود کھایا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو بڑے دیندار قسم کے دھوکے رہتے ہیں. تو بہرحال بڑی خطرناک بیماری دیکھیں. الذین، وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں ربا سود کو، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے الذی وہ آدمی یتخبطہ الشیطان جس کو بدحواس کر دیا ہو شیطان نے. اس آدمی کی طرح کھڑا ہوگا کہ جس کو شیطان چھو کر کے خطی بنا دیتا ہے. یعنی سود خور کی کیفیت قبر سے اٹھتے وقت ہوگی، بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں میدان محشر کے اندر اس کی یہ حالت ہوگی. یتخبطہ الشیطان جس کو بدحواس کر دیا ہو شیطان نے. من المس سے چمٹ کر یا ہاتھ لگا کر چھو کر. ذالک بانہم، اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالوا کہا انما البیع، بے شک بے خرید و فروخت تجارت مثل الربا سود کی طرح ہے. وحل اللہ، حالانکہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے البیع بیع کو، خرید و فروخت کو، بیچنے کو. وحرم الربا، حرام کیا اللہ تعالیٰ نے سود کو. سود کو اللہ نے حرام کیا ہوئے ہے، پھر یہ کیوں دونوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آ گئی موعظۃ واضح نصیحت، موعظہ جس کے پاس نصیحت آ گئی من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہو تو اس کے لیے ہے وہ ما سلف جو گزرا پہلے جو ہو گیا وہ اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ ایمان قبول کر لیا، توبہ کر لی، اس کے بعد پچھلے سود پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، پہلے کر لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے، عادہ جو لوٹے، تو جو دوبارہ کرے، دوبارہ وہی معاملہ کرے، دوبارہ حرام کی طرف جائے، فاولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے. سود کی مادی اور روحانی جو مضرتیں ہیں اور صدقے کی جو برکتیں ہیں اللہ اس کو بیان فرماتا ہے. سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے کہ آدمی 10,000 دے کر کے 12 لے رہے ہیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ زیادہ ہے، لیکن مادی حساب سے یہ مال کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے. انجام کے بعد سے سودی رقم ہلاکت کی طرف
اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو 1 لاکھ میں سے 2500 روپے اگر کسی نے زکات دے دی ہے تو زکات 2500 میں نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے لاکھ میں سے 2500 کم ہو گئے اور 97,500 باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لگتا یوں ہے کہ مال کم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور مال کی لحاظ سے دوسری برکات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مال کی وجہ سے جو 2500 دیا ہے، باقی جو 97,500 روپے بچ گئے ہیں، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچہری سے بچا دیتے ہیں، بیماری سے بچا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر مشین کا خراب ہو جانا تھا، واشنگ مشین خراب ہو جاتی ہے، کسی اور چیز کے اندر پیسہ خرچ ہونا تھا، اللہ صدقے کی وجہ سے اور زکات کی وجہ سے اس کام کو بچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایمان کے لحاظ سے برکات ہوتی ہے جو اس انسان کو نظر نہیں آتی، اور جو ایمان والے ان کو نظر آتی ہے۔ واللہ لا يحب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل کفار اثیم، ہر ناشکر اثیم گنہگار، اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی وآتوا الزکات اور زکات ادا کرتے ہیں، لهم ان کے لیے اجرهم ان کا اجر ہے عند ربهم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کو بھی سمجھیں، خوف الگ چیز ہے، غم الگ چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے ماعات پر اور حزن ہوتا ہے مافات پر۔ مافات اور ماعات کیا چیزیں؟ یعنی آنے والی جو چیز ہے، آنے والے حالات ہیں، آپ جاتے ہوئے راستے میں شہر کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ اور کسی کا باپ مر گئے ہیں، ماں مر گئی ہے اور مال چھن گئے ہیں، گھر جل گئے ہیں، اس پر حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے انسان کو، اس کو حزن کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود میں سے، جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، حقیقت میں اگر مومن ہو، سچ مچ مومن ہو تو پھر اس سود کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، یہاں سے بات سمجھے، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے؟ کس کی اتنی ہمت؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ تو اس لیے سود خور اگر اپنے سود خوری سے باز نہیں آتا ہے، سود کے معاملات سے باز نہیں آتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم جنگ کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ اور دوسری بات حدیث کے اندر آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود خور کا ادنا درجہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بیت اللہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کر لے۔ تو یہ ایک ادنا مثال دے رہے ہیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ جس کو ماں کے ساتھ اپنے منہ کالا کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے گناہ سے لوگ پھر بھی اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں، تو کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہوگی۔ بھائی اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال۔ مطلب توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ 10,000 روپے کسی کو دیا تھا کہ میں آپ سے 12 لوں گا، تو توبہ کر لی کتنی دیتا ہوں 10، تو پھر 12 نہ لے، اصل 10 اس کا ہے، 10 ملے گا اس کو، لیکن 12 نہ لے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، کوئی آدمی تنگ دست ہے، تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک مہلت دینی چاہیے اس کو، آسانی تک اس کو مہلت دینی چاہیے، نہ کہ اس کے دروازے پر روزانہ جا کر کے کھڑا ہو جائے کہ بس میرے پیسے دے دو ہر حال میں دے دو، نہ، تھوڑا سا اس کو تنگی دینا چاہیے، تھوڑا اس کو آسانی دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اِن کنتم تعلمون، اگر تم میں علم ہے، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم کی جو ہوتی تھی وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتی تھی اور اس کی ادائیگی پھر مشکل ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا درکنار، اصل مال لینے کے اندر بھی کیا کرو، آسانی تک اسے مہلت دے دو۔ اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو یہ فرق ہے دونوں نظاموں کے اندر دیکھ لیں۔ ایک سراسر ظلم ہے، سنگدلی ہے اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمدردی ہے اور تعاون ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ مسلمان خود ہی اس
بابرکت اور رحمت والے نظام الہی کو اگر نہ اپنائیں تو اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے، لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ اللہ کا نظام نہیں لگانا چاہیے، اپنے آپ کا نظام لگانا چاہیے۔ اسلام بہترین قسم کا دین ہے، یہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفا، پھر دیا جائے گا توفا پورا کل نفس، ہر شخص کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، قرض کا، الی اجل، ایک میعاد تک، مسمى، جو مقرر ہے، مقرر میعاد تک تم ایک دوسرے سے ادھار کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اس ادھار کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، تم لکھ لو، اس ادھار کو، ادھار کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی، اور چاہیے کہ لکھوائے، تحریر کروائے، الذی، وہ آدمی، علیہ الحق، جس نے حق دینا ہے، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ، اور کبھی نہ کرے اس میں سے، یعنی اس کے حق میں سے کبھی نہ کرے، شیئا، کچھ بھی، فإن کان الذی، بس اگر ہے وہ آدمی، علیہ الحق، جس کے ذمے حق ہے، جس پر حق ہے، سفیہا، بے وقوف ہے، او ضعیفا، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، ہوا وہ خود، فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا مختار، اس کا ولی، اس کا وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین، اور گواہ بنا لو تم دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر نہیں ہو دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، ان میں سے، ترضون، ان لوگوں میں سے ہو جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، دو عورتیں کیوں کیا کہا ہے، ایک مرد، اس کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے تو ایک عورت ہونی چاہیے تھی، ایک مرد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں دو عورتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان تضل احداہما، یہ دو عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ان دو میں سے ایک بھول جائے، تضل، بھول جائے، بھٹک جائے، اگر ان دو میں سے ایک، فتذکر، تو یاد کرائے، احداہما الاخری، ان دو میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان لوگوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے، جب ما دعوا، ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا، اور نہ اکتاؤ، ان تکتبوا، اس کو لکھنے سے، صغیرا او کبیرا، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، الی اجلہ، اس کی میعاد تک لکھنے کے اندر اکتاؤ مت، تمہیں اس کو لکھوانا چاہیے۔ تو پہلے سود کا بیان تھا، جو مال حرام ہے ان میں اس کی فہرست اللہ نے بیان فرمائی دی، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں کے اندر فرمایا، فحرم الربا، حرم الربا، حرام فرما دیا اللہ نے سود کو مکمل طور پر حرام کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا مزید کہ اگر تم سود سے باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی اپنے سود کو جائز سمجھ لیتا ہے اور دیتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، جائز سمجھ کر کے کوئی کہ جائز ہے تب دیتا ہے تب لیتا ہے تو پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر سود کو حرام سمجھ کر دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جائز سمجھ کر دیتا ہے تب تو کافر ہے، اگر سود کو حرام سمجھ کر کرتا ہے اور لیتا ہے تو گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سود خور کو حکم ہے، اگر مقروض جس کو تم نے قرض دیا ہے اس نے تمہیں اصل رقم کے ساتھ خود بھی یہ سود بھی دیتا ہے، سود تو حرام ہے، اصل رقم سے باقی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی تنگدست ہے، تمہارا مقروض ہے، تنگدست ہے تو فراغی تک مہلت دے دو اور اس کو بالکل معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، اگر کسی آدمی نے دوسری کو قرض دیا ہے اور مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ کا مستحق ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ زکوٰۃ میں وہ رقم چھوڑ دو
تو اس طرح تمہاری زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے معاملے میں قرض دیا ہوا ہے پھر زکات اس کو چھوڑ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ زکات میں مال کی تبلیغ شرط ہے. انما الصدقات للفقراء، لام یہاں پر تبلیغ کے للفقراء، تبلیغ بلکیت بنانے کے لیے ہے. اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت کیا ہے؟ پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ زکات کی جتنی رقم اس کو دینا چاہتے ہو وہ اس کو دے دو، وہ جب وصول کر لے مالک بن جائے اس کے بعد تم کہو کہ تم نے میرا قرض دینا ہے دے دو، تو اس طرح تمہاری زکات بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی اتر جائے گا. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، یہاں پر ایک اور بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپس میں لین دین کرو ایک مدت تک کے لیے قرض وغیرہ کا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں لکھ دیا کرو. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ نقصان نہیں ہوگا، کل لڑائی جھگڑے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا، اور جب آپ نہیں لکھیں گے بھول چوک ہو جائے گی تو کل کو لڑائی جھگڑے بن سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے کو آپس میں لکھ لیے کر. ذالک اقسط عند اللہ، یہ حکم جو ہے نا ذالکم سے اشارہ ہے. ذالکم یہ حکم اقسط زیادہ انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے. للشہادت، یہ زیادہ ٹھیک رکھنے والا ہے، درست رکھنے والا ہے. للشہادت، گواہی دینے گواہی کو. وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے. اللہ ترتابوا، کہ تم شک نہ کرو. الا ان تكون، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرۃ، تجارت حاضر، نقد و برکت، تو پھر کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، بغیر لکھے بھی آپ معاملہ کر سکتے ہو. تدیرون، جس کو تم لیتے دیتے ہو بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناح، بس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اللہ تکتبوها، کہ تم اس کو نہ لکھو. واشہدوا، اور گواہ بنا لو تم. اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو. ولا شہید، اور نہ گواہ کو. وان تفعلوا، اگر تم کرو گے ایسا، فانه فسوق بکم، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہوگی. واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے. ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں علم تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم تعلیم دیتا ہے. اللہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہ تعلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، سکھا رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر میں. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کاتب لکھنے والا. فرحان مقبوضہ، تو رہن قبضہ، رہن ہے قبضہ کیا ہوا. مقبوضہ، رہن ہے قبضہ کے مطلب بطور رہن کے کوئی چیز پر رکھوا لی جائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پھر اگر مطمئن ہو جائے تم میں سے بعض سے اطمینان ہو، تسلی ہو کہ مجھے واپس کر دے گا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ آدمی. اؤتمنا، جس کو امین سمجھا گیا ہے. امانتہ، اپنی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا گواہی کو. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک گنہگار ہے وہ دل کا، اس کا گنہگار ہے، بے شک گنہگار ہونے والا ہے اس کا دل. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، علیم، اس کو جاننے والا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو یہاں پر بھی سود کے متعلق بھی کہا ہے، اس کے بعد قرض کے متعلق بھی کہا ہے کہ یہ لکھ دینا تمہارے لیے زیادہ انصاف کی بات ہے اور بہت زیادہ گواہی دینے کے لیے بھی مناسب ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گواہ تو دیانتدار ہوتے ہیں مگر زیادہ عرصہ گزر جانے کی وجہ سے یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رقم کی گواہی دینی ہے، یا تاریخ بھول جاتے ہیں کہ کون سی تاریخ متعین ہے. تو جب تحریر سامنے آئے گی، لکھا ہوا پرچہ سامنے آئے گا، تو گواہوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز کی گواہی ہم نے دینی ہے، فلاں آدمی کے لیے دینی ہے، اتنے روپے کی دینی ہے. اور دوسری بات یہ اللہ ترتابو، یہ تحریر کا ہونا، گواہوں کا متعین ہونا زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. الا تکون تجارت حاضرہ، مگر یہ کہ آپس میں نقد سودا کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بغیر لکھے کے بھی تم معاملہ کرنا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر لکھے تم معاملہ کر سکتے ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے. وان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو اس کو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء، پس اللہ تعالیٰ بخش دیتا اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اب یہاں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. جو خیالات وسوسے آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. وسوسے خیالات آنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ان کا خیال خود بخود آتا ہے, بغیر ارادے قصد کے آتا ہے. یہ خیالات جیسے بھی ہوں ان پر کوئی پکڑ نہیں, کوئی گرفت نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا, حضرت بعض دفعہ ہمارے دل میں از خود ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ہم ان کو زبان پر لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بلکہ ان کو زبان پر لانے کے بجائے اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کے کوئلہ بن جائیں, ہم ختم ہو جائیں, لیکن ان کو زبان پر لانا. مثلا یہ خیال آتا ہے کہ من خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ خیال آ رہا ہے ہمیں, اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب یہ بات حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور آپ نے جب ان کو سنا, آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے. یعنی خیال کا آ جانا تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس سے تمہارا اتنا متنفر ہونا کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو, زبان پر لانے کے بجائے جل کر کوئلہ ہونے کو آسان سمجھتے ہو, تو یہ واضح ایمان ہے, صریح ایمان ہے. تو برے سے برا خیال بھی اگر ذہن میں از خود آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. دوسرے وہ خیالات اور وہ وسوسے وہ چیزیں ہیں کہ ان کو قصد اور ارادے سے دل اور دماغ میں لایا جائے تو ان پر باقاعدہ پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی. تو اس آیت کریمہ کے اندر ایسے خیالات کا ذکر فرمایا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, جس کو چاہے گا رب بخشے گا. جو اچھے ارادے اچھی چیزیں دل میں لایا اسے بخشے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور سزا دے گا جس کو چاہے گا. یعنی جو برے ارادے برے خیالات کا قصد لائے گا اس کو پکڑے گا, سزا دے گا اللہ تعالیٰ. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ, رسول ایمان لایا اس چیز پر بما انزل الیہ جو اس کی طرف اتاری گئی ہے, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے, والمؤمنون, اور مومن بھی ایمان لائے, ایمان والے بھی ایمان لائے, کل آمن, سب ایمان لائے باللہ, اللہ تعالیٰ پر, ملائکتی, اس کے فرشتوں پر, کتبی, اس کی کتابوں پر, ورسولی, اس کے رسولوں پر, لا نفرق بین احد من رسولہ, ہم فرق نہیں کرتے, تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک رسول کے درمیان, کسی ایک رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے. نہیں, ہم سب کو مانتے, مسلمان ہیں, سب کو مانتے ہیں, یقیناً اس میں کوئی شک بری بات نہیں. لا نفرق بین احد, وقالوا, انہوں نے کہا سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, ہم نے اطاعت کی ہے, غفرانک ربنا, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب, والیک المصیر, اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے, لوٹنا بھی تیری طرف ہے. لا یکلف اللہ نفسا, طاقت لا یکلف, تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نفسا, کسی نفس کے اللہ وسعها, مگر اس کی طاقت کے مطابق. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو, کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا, اس کے لیے وہ ہے, ما کسبت, جو اس نے کیا ہے, جو کمایا, جو نیکی کی, اس کو وہ ملے گی. وعلیہا, اور اس پر وہ ہے, ما اکتسبت, جو اس نے کمایا ہے. مطلب جو برائی کی ہے وہ اس پر ہی ہے, اس کا وبال اسی ہی چکنا پڑے گا. ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, تمہارا مواخذہ نہ فرما, ہمیں نہ پکڑنا تو یا اللہ, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, اگر ہم بھول گئے ہوں, او اخطانا, یا خطا کی ہو, تو اے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا, اور تو نہ ڈال ہم پر, اسرن, وہ بوجھ, کما حملتہ, جن بوجھوں کو تو نے ڈالا ہے, جیسے کہ تو نے ڈالا ان بوجھوں کو, علی الذین, ان لوگوں پر, من قبلنا, ہم سے پہلے. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحملنا, تو ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال, ما لا طاقت لنا به, جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے, ان بوجھوں کو بھی ہمارے اوپر نہ لاد نہ ڈال. واعف عنا, ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا,
تو ہمارا مالک ہے، کارساز ہے، تمہارا والی ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں، کافر قوم کے مقابلے میں، کافر قوم کے اوپر ہمارا غلبہ ہمیں عطا فرما، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، ان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دے۔ یہ آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک اصولی طور پر 2 ہی آیتیں یاد رکھنا۔ ویسے تو سارا قرآن کریم حق ہے، پورا قرآن، لیکن ان 2 آیتوں کی خصوصیت ہے۔ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے بغیر جبرائیل علیہ السلام ایک تو آپ کے ساتھ ہمیشہ جاتے رہتے تھے، اور کہیں بھی ہوتے تھے آپ کو قرآن، جتنا بھی قرآن اترا ہوا ہے یہ سب کا سب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل لا کر کے دے رہے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق غار کے اندر لے کر کے حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، اور دوسری آیتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ملتی ہے تمام آیتیں بھی، ساری صورتیں، سارا قرآن۔ لیکن یہ 2 آیتوں کی خصوصیت کیا ہے کہ ان 2 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے واسطے کے بغیر میرے نبی کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ باقی سارا قرآن جبرائیل کے واسطے سے، اور یہ بغیر واسطے سے ملی ہے، بغیر واسطے سے۔ نسائی کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور نے فرمایا مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ معراج کی رات 3 تحفے ملے۔ پہلے نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی 50 نمازیں، 50 نمازیں عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کم کرنے کے لیے کہا کہ واپس جاؤ، آپ کو آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی۔ واپس گئے تو 9 چکر لگانے کے بعد آخر میں 5 رہ گئے۔ آج ہم پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ دوسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اس سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور کو براہ راست عطا فرمایا۔ اور تیسرا تحفہ جو حضور کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا تحفہ کہ میرے ساتھ جبادہ فرمایا۔ اللہ نے نبی فرماتے ہیں کہ تیری امت میں سے ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے میرے ساتھ کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی بت کو شریک نہ کیا ہو، میں اس کو بخش دوں گا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس چیز پر انزل الیہ جو اس کی طرف نازل کی گئی من رب، اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جس طرح قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اسی طرح سے احادیث جو احکام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ فرض رکھنا ہے قرآن کریم کے الفاظ بھی رب کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو حدیث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ شرعی احکام کے اندر سہولتیں دی گئی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذمہ عبادت نہیں لگائی۔ اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اگر غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ زکات، قربانی، فطرانہ اس پر آئے ہیں، اب وہ جو صاحب نصاب وہ اس پر ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے، اس پر قربانی فرض نہیں ہے، اگر اس کے پاس نصاب ہے تو تب ہوگی ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے حج بھی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن مکلف اسی چیز کا بنایا ہے کہ جو اس کے طاقت کے اندر ہے، جو اس میں بس میں ہے، جو بس میں نہیں ہے اس کا اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران، یہاں پر آل عمران کیوں کہا گیا ہے، کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے آل عمران؟ اس وجہ سے کہ سورۃ میں عمران کے خاندان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بزرگ نیک بادشاہ عمران ابن ماثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ اپنے وقت میں مسجد اقصیٰ کے امام تھے، خطیب تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا اور اس لڑکے کا نام ہارون تھا۔ وہ بھی بڑا نیک اور پارسا تھا، لیکن جوانی کے اندر ہی فوت ہو گئی۔ وہ ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بیٹا۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا بنت فاقوزہ رحمہ اللہ تھا۔ جوان بیٹا مر گیا، فوت ہو گیا، اور عمران بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو حضرت حنا جو بیوی تھی پریشان ہوئی کہ آئندہ ہم سے
مسجد اقصی کی جو دینی خدمت ہے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ پہلے جب میرے شوہر کرتے ہیں اب کون کرے گا؟ تو انہوں نے منت مانی کہ اے رب اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو تیرے دین مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب یہ اس واقعے کی تفصیل مزید آگے آپ جا کر کے پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لڑکے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے لڑکی پیدا کی، لڑکا نہیں ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام مریم رکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنی۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران بن ماسان کی اولاد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آگے نسل پھر اللہ تعالیٰ نے چلائی ہی نہیں ہے، نہیں چلی۔ کیوں؟ وجہ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ البتہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دنیا میں ہمارا ایمان ہے کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب دجال کو ختم کریں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے ان کے ساتھ، تو ان کا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر اس کی اولاد کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض کے روایت کے اندر آتا ہے، بعض تفسیری کتابوں کے اندر ان کو 2 لڑکے عطا فرمائیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ اس کے بعد پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال خیر یہ سورۃ آل عمران اس وجہ سے ہے، سورہ آل عمران ہے اور پھر مدنی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد اتری ہے۔ 88 سورتیں سے پہلے اتر چکی تھی۔ اس سورت کے 20 رکوع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں بھی اسی طرح سے ان کے اندر بہت کو بے شمار رکھی اور احکامات بھی بہت سارے رکھے ہیں، اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو جس کے سوا، الحی جو زندہ ہے، القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اللہ زندہ بھی ہے اور سب کو تھامنے والا بھی ہے، یقیناً وہ زندہ بھی ہے اور تھامنے والا بھی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ اللہ، دستگیر اور قانون ساز سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قانون ساز بھی نہیں، مشکل کشا ہے۔ نزل علیک الکتاب، آپ پر اتارا ہے اس نے کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لباس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، آپ نے اس پہلے تورات زبور انجیل ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتارا تورات اور انجیل کو من قبل سے پہلے، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، فرقان بھی اسی نے اتارا، قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، لهم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا يخفى نہیں چھپی ہوئی علیہ اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، هو الذی وہی ہے، الذی یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، تصویریں بناتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، خوبصورت بناتا ہے، بدصورت بناتا ہے، مرد بناتا ہے، عورت بناتا ہے، مذکر بناتا ہے، مؤنث بناتا ہے، اچھے موضوع بناتا ہے یا بدبخت بناتا ہے، ناقص الخلقت بناتا ہے یا مکمل پیدائشی بناتا ہے، مکمل خلقت والا بناتا ہے۔ جب رحم مادر کے اندر یہ سارے تصرفات کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے ہیں؟ اللہ نہیں ہو سکتے، جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا کے اندر تشریف ہے، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر نے قائم فرمایا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں اور اس سے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، ان کے سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں تاکہ آیتیں جو آگے آئیں ان کے سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ 9 ہجری کے اندر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 لوگوں پر مشتمل تھا حضور کے پاس آئے، اور مقصد یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو کر عرب کی ساری آبادی، یمن کے سارے علاقے، کچھ علاقے سارے تو نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے، تو نجران جو یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، وہ لوگ ان کی اکثریت تھی، وہاں پر عیسائی رہتے تھے زیادہ، تو خوف زدہ ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا ہے، لہذا یہود ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہم لہذا الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے ہیں، قتال قتل بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں خود جا کر کے اپنے آپ کو پیش کر لینا چاہیے کہ ہم تمہاری
वफादार रईस होकर के रहें। लिहाजा हमारे ज़िम्मे जो टैक्स जो कानून ज़ाब्ता है उससे हमें आगाह कर दिया जाए, हमारे हकूक हमें बता दिए जाए, हम अदा कर रहे हैं। 60 लोगों का ये काफिला जिनमें ईसाइयों के मजहबी पेशवा और इमाम भी थे, सियासी लीडर और वडेरे भी थे, ये नजरान से मदीना तैयबा पहुंचा। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हुजूर ने फरमाया कि कितने आदमी हो? कहने लगे हम 60 हैं, सवारियां भी हैं। हुजूर ने फरमाया कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतनी बड़ी इमारत नहीं है कि जिसमें सबको इकट्ठा रख सके, लिहाजा मुख्तलिफ साथियों के हाँ मैं तुम्हें ठहरने की जगह दे देता हूँ। तो कहने लगे हम इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे रहेंगे। तो आपने फरमाया कि फिर हमारे पास भी मस्जिद ही है। कहने लगे ठीक है, हम मस्जिद में ही ठहर जाते हैं। तो उनको मस्जिद नबी में ही ठहराया गया। ईसाइयों ने कहा कि हमने अपनी नमाज भी पढ़नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ते रहो, इजाजत है तुम्हें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मस्जिद नबी में ईसाइयों ने अपनी तरस की नमाज भी पढ़ी। खैर, असल मकसद तो उनका सियासी पनाह हासिल करना था। इस सिलसिले में वो आए थे और इसी बारे में कवायद और ज़वाबित हासिल कर रहे थे उनको, लेकिन इल्मी बातें भी हुई और इस्लाम का जिक्र भी इस दौरान हुआ है। अबू हारसा पादरी है, उससे आप का मुकालमा हुआ। अबू हारसा पादरी अलकमा, अबू हारसा बिन अलकमा उसके वालिद का नाम है। एक पादरी था, ये बड़ा तेज तरार था। कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे और शरीक है। आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला किसी से पैदा हुआ है? कहने लगे नहीं, अल्लाह तो किसी से पैदा नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट से पैदा हुए। कहने लगे हाँ पैदा हुए, ये बात ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला कुछ खाता पीता है? कहने लगे कि नहीं, अल्लाह तो खाता पीता नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम खाते पीते थे? कहा बिल्कुल, ईसा अलैहिस्सलाम तो खाते पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बताओ कि अल्लाह ताला की माँ है कि जिसके पेट में रहे हो? कहने लगे नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में रहे हैं? कहा बिल्कुल, अल्लाह के नबी जो ईसा हैं वो माँ के पेट में, मरियम के पेट में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बताओ कि अल्लाह ताला से जमीन और आसमान की कोई चीज छुपी हुई है? कहने लगे नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम पर कोई चीज छुपी हुई है? कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम को जितना इल्म अल्लाह ने दिया है उससे ज्यादा नहीं जानते वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बताओ कि अल्लाह ताला पर फना आएगी, अल्लाह खत्म होंगे, उन पर मौत आएगी? कहने लगे नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आएगी? तो कहने लगे याती अलैहिल फना, उन पर मौत आएगी। याती अलैहिल फना, उन पर मौत आएगी। कहने लगे। अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटा बाप के मुशाबे होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कौन सी मुशाबे कि जिसकी वजह से तुम उनको अल्लाह ताला का बेटा और शरीक बनाते हो? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने और भी कई शोशे, कई बातें छोड़ी हैं जिनका जिक्र आगे वाली आयतों में आएगा। ये बातें आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगी। तो ये सारी बहस होती रही। इस बहस के अंदर चूंकि पेट में रहने का जिक्र भी आया था, तो अल्लाह ताला पर जमीन और आसमान में कोई चीज पोशीदा नहीं है, इसका भी जिक्र आया था। तो ये आयत जो आपके सामने गुजरी है, हुवल्लज़ी युसब्बिहुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हु अल अजीज अल हकीम, ये उनके जवाब के अंदर गोया कि अल्लाह ने आसमान से उतार दी है कि वही जात है जो तुम्हारी तस्वीर बनाती है। माँ के रहमों में बनाता है, लड़की है या लड़का है, काला है या गोरा है, सही अज़ा है, नाक़िसुल अज़ा है, जितनी भी सूरतें ये सब तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाता है। कैफ यशा, जिस तरफ चाहता है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। अल अजीज गालिब है अल्लाह ताला, अल हकीम हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला की जात है। अंज़ल अलैकल किताब, जिसने नाज़िल की तुम पर किताब। मिनहु, उस किताब में से अल्लाह फरमाते हैं मिनहु, उसमें से एक हिस्सा है आयातुन, आयतें हैं, मुहकमातुन, अटल, मुहकम वाज़ेह, हुन्ना उम्मुल किताब, वही किताब का असल है, असल हिस्सा वही है। और असल हिस्सा जो है वही असल किताब है। वउखर मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात भी हैं, यानी जिनकी मुराद मालूम नहीं है, जिनका मतलब मालूम नहीं है। मुतशाबिह है, मुतशाबिह अलग है और मुहकम अलग है। मुहकम जिनका माना मतलब वाज़ेह है और मुतशाबिह जिनका माना वाज़ेह ना हो। मुतशाबिहात में से है वो। फल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़, वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, टेढ़ापन है, वो लोग जिनके दिलों में कजी है। फयत्तबिऊना, वो इत्तिबा करते हैं, वो लोग जिनके दिलों में कजी है। फयत्तबिऊना, पेदी करते हैं, मा तशाबह मिन्हु, उनकी जो उनमें मुतशाबिह है। इब्तिगा अल फितनते, फितना तलब करते हुए, व इब्तिगा तावील, उसकी हकीकत तलब करते हुए। वमा यअलमु तावीलहु, हालांकि कोई नहीं जानता उसकी हकीकत को, तावील को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। वर्रासिखूना फिल इल्म, और वो जो पुख्ता है इल्म के अंदर, यक़ूलूना, वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से है। वमा
یذکر اور ذکر نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب مگر عقل مند لوگ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا ٹیڑا نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے وہب لنا تو ہمیں دے دے من لدنک اپنے پاس رحمت رحمت انک انت الوہاب بے شک تو ہی دینے والا ہے ربنا اے ہمارے رب انک جامع الناس بے شک تو ہی اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو لیوم اس دن یا ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو 8 دن مکہ مکرمہ فتح ہو گیا مکہ مکرمہ کی جو حیثیت تھی دارالخلافہ اور مرکز کی حیثیت تھی جب دارالخلافہ فتح ہو جائے تو باقی ملک بھی فتح سمجھا جاتا ہے کہ ہو گیا ہے تو یوں سمجھے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو سارے عرب پر اسلام کا جھنڈا بھی لہرا دیا سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے تو جس وقت مدینہ طیبہ طائف اور دوسرے علاقوں پر اسلام غالب آ گیا تو اسلام جب غالب آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا یمن بھی قریبی تھا 2 صوبے تھے وہاں یہودی بات تھے حضور نے دونوں صوبوں میں اپنے گورنر بھی بھیج دیے کہ ان سے معاملات طے کر لو ان شرائط پر تم نے جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا ہے ہم یہ شرائط پوری کریں گے یعنی تمہارے ذمہ کام وہ ہے جو تم نے کرنے اور جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نبھائیں گے یہودی بڑے تیز تھے شاطر تھے چالاک تھے انہوں نے ظاہری طور پر کوئی مزاحمت نہیں کی اور موقع کی تلاش میں تھے تو اس وقت ان کے سامنے جو شرطیں رکھی گئی یا پیش کی گئی انہوں نے وہ ساری شرطیں مان لی اور تسلیم کر دی یمن کے ساتھ دوسرا جو علاقہ تھا وہ نجران کا علاقہ تھا جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا اور وہاں عیسائی رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو گئے ہیں اور یمن کے یہودیوں نے بھی سرے ہم تسلیم کر لیا ہے اب ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ہمارے پاس اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں ملک کے ایک حصے میں رہ کر ملکی قانون کو نہ ماننا بھی یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے تو خیر انہوں نے وہی اپنا ایک وفد بھیجا جو مدینہ طیبہ جا کر حضور کے ساتھ براہ راست گفتگو کی اور ہم تمہاری وفادار رعیت بن کر کے رہیں گے لہٰذا ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا جائے ہم وہ پورے کریں گے ہمارے حقوق پر جو تمہارے حقوق ہیں یا تمہارا جو معاملہ ہے وہ ہم پورے کریں گے پر آپس میں ان کا معاملہ طے ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس واقعے کی طرف ہی یہاں پر بھی تمام آیتوں کے اندر اشارہ ہے ان 80 آیت 88 آیتوں تک معاملہ چلے گا ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنهم اموالهم ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے اموال ان کے مال ولا اولادهم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ سے شیئا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں وہ کچھ کام آئے گا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے کذاب آل فرعون جیسے آل فرعون کا حال ہوا والذین من قبل اور ان کا جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فأخذهم الله بذنوبهم بس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے قل فرما دیجئے للذین لوگوں سے کہہ دیجئے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون تم جمع کیے جاؤ گے الى جہنم جہنم کی طرف وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے